إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الروم کے اندر اپنی کئی آیات کا ذکر فرمایا ہے، اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی کبریائی کی، اس کی بڑائی کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آسمانوں کا ذکر فرمایا، زمین کا ذکر فرمایا، مختلف قسم کے انسانوں کے رنگوں کا ذکر فرمایا، ان کی زبانوں کا ذکر فرمایا، اور انہی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی اپنی آیت اور آیات قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے رشتے کے اندر تمہارے لیے مودت اور رحمت کو پیدا فرما دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس کے اندر یعنی اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، معجزات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. میرا آج کا موضوع شادی کی اہمیت پر نہیں ہے، ورنہ یہ ایک آیت بھی کافی ہے کہ جس پہ پورا خطبہ بھی صرف کیا جائے تو کم ہے. لیکن یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب اس کے بندے نکاح کے رشتے میں بن جاتے ہیں اور پھر اس نکاح کے رشتے سے خاندان وجود میں آتے ہیں، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، امت پیدا ہوتی ہے، ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے، اور وہ اپنی فطری جائز خواہش کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہیں. اور جب انسان ویسے بھی مزاجاً جب شادی کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا حقیقت میں بھی ایک سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آبی کی مسجد میں جمعہ پڑھا کے نکلا تو ایک صاحب مجھے ملے، بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ مجھے میرے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا، میں کیا کروں.
پھر کہنے لگے کہ میری دکانوں پر بھی قبضہ کر لیا، مجھے دکانوں پر بھی نہیں آنے دیتے۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا کیا معاملہ ہے؟ اگر دکانیں آپ کی ہیں، گھر آپ کا ہے، تو نکال کے باہر پھینکیں ان کو، ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ مطلب ساری بات کے بعد سمجھایا بجھایا، ساری بات کی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد کرنے کو تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو پولیس میری اولاد کو لے کے چلی جائے گی، پھر میری اولاد پریشان ہوگی، وہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ بات کریں، بچوں سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہی تو فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں مجھے، اور میں نے غلط عورت سے شادی کر لی۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا یہ فیصلہ ہے، سب سے بڑا فیصلہ آپ کی شادی ہے، آپ کا نکاح ہے، آپ کے بچوں کا نکاح ہے، جس میں ان کی دنیا آخرت دونوں کا انحصار ہے۔ بہرحال یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس بندھن میں بنتا ہے تو فطری طور پہ بہت بڑا فیصلہ ہے، خوشی کا فیصلہ ہے، بہت کچھ کرتا ہے، اور جائز حدود میں رہتے ہوئے کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ شادی کے بعد جو ایک چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ہم ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں، یہ ہنی مون پیریڈ جو ہے یہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ شروع میں تو سب اچھا لگتا ہے، شوہر بار بار کال کر رہا ہے، بیوی بار بار کال کر رہی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ بھی دے تو معاف کر دیتے ہیں، محبت میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب یہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے، یعنی شروع کے 6 مہینے، سال، 2 سال ختم ہوتے ہیں، اور سب چیزیں اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہیں، دماغ کی بھی، جسم کی بھی، تو اس کے بعد پہ ہر چیز کا احساس پوری طرح ہونے لگتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس رشتے کے اندر خوشی ہے، اس رشتے کے اندر برے حالات بھی آتے ہیں، گرمی ہے تو سردی بھی ہوتی ہے، سردی ہے تو گرمی بھی ہوتی ہے۔ ابھی ہمیں سردی لگ رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمیں سردی کے پیچھے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھیج دے۔ جب بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ بس بارش ختم کر دے، اور جب بارش نہیں ہوتی تو ہم بارش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انسان دن گزارتا، مہینے گزارتا، وہ گزارتا تو صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس رشتے کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے، اور بعض اوقات کسی بات پہ غصہ یا ناراضگی بھی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز اسی طرح چلتی رہے گی، پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو بھی تو ساتھ آئے گا، گرمی کے ساتھ سردی نے بھی تو آنا ہے، سردی کے بعد گرمی نے آنا ہے۔ تو جب ہم اس رشتے کے اندر بندھے تو یہ سمجھ لیں کہ اس رشتے میں صرف اچھا نہیں ہے، بلکہ ٹف ٹائمز بھی آئیں گے، مشکل حالات بھی آئیں گے، کبھی ناراضگی غصہ بھی ہوگا، اور دونوں طرف سے ہوگا، کبھی جائز ہوگا کبھی ناجائز ہوگا، اور یہ ایک فطری شادی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دنیا کا جو بہترین انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں بھی کبھی مسئلے مسائل نہ ہوتے۔ اور ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی چیزیں چلتی تھیں۔ بعض اوقات 2 بیویاں مل کر تیسری بیوی کے بارے میں کوئی شرارت کر لیتی تھی، کوئی بات کر لیتی تھی۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا، اور وہ گھر کے باہر پڑاؤ کرتے رہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمیں سیرت کے اندر ملتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بیوی نے شکوہ کر دیا، بعض اوقات اماں عائشہ نے شکوہ کر دیا رضی اللہ عنہما۔ یہ اس شادی کے بندھن کا فطری تقاضا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب نہ ہوتا، لیکن ان کے گھر میں بھی سب ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی جب شادی ہوگی تو میاں بیوی اپنی جگہ ہے، اور امتی اور نبی کا رشتہ اپنی جگہ ہے۔ آپ دنیا میں کتنے ہی بڑے آدمی ہوں، لیکن بیوی تو آپ کے گھر میں آپ کے لیے تو شوہر ہے نا، بیوی کے لیے، اور شوہر کے لیے بیوی ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل زندگی کا حصہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، لے کر کیسے چلنا ہے، اور شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس رشتے کے اندر تعالیٰ نے محبت اور رحمت کو رکھا ہے۔ محبت اچھا ٹائم کے لیے ہے، اور رحمت جو ہے وہ برے ٹائم کے لیے ہے۔ جب غلطی ہو جائے، غصہ ہو جائے، تو اپنی رحمت کو استعمال کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے معاف کر دیں ایک دوسرے۔ اور پھر کئی ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان اس رشتے کو سنبھال سکتا ہے۔
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں طلاق، خلا، یہ سارے معاملات کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. شاید ہی کوئی یہاں شخص بیٹھا ہوگا جو کسی ایسے گھر کو نہ جانتا ہو جہاں یہ معاملہ ہو گیا ہو یا یہ معاملات ہو رہے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو صرف اس لیے سمجھ لیا کہ اس میں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، صرف خوشی خوشی ملتی رہے گی. تو یہ اس رشتے کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کا فطری تقاضا ہے کہ اس میں دونوں طرح کے حالات آپ کو ملیں گے. لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں واقعی ہی اصلاح کی خواہش رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ایگریمنٹ پیدا کر دے گا. لیکن یہ دونوں اگر ایسا چاہتے ہوں، اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب طلاق ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے طلاق کے اوپر خطبہ دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، اپنی عورتوں کو طلاق دو، لا تخرجوہن من بیوتہن، دیکھو ان کو ان کے گھروں سے مت نکالنا، ولا یخرجن، ان عورتوں کو گھروں سے نکلنا چاہیے جب تک کہ پہلی اور دوسری طلاق کی عدت پوری نہ ہو جائے، جو کہ 3 مہینے ہے. یعنی کوئی بھی معاملات ہوئے، اس حد تک بات پہنچ گئی کہ طلاق دے دی، لیکن اس کے باوجود وہ عورت پہلی اور دوسری طلاق کے بعد جو عدت گزارے گی 3 مہینے کی، وہ اپنے شوہر کے گھر پہ گزارے گی. اور اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا گھر ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو نہ نکالو. مردوں سے کہہ رہے ہیں تم ان کو نہ نکالو ان عورتوں کے گھروں سے، یعنی اپنے گھر سے. کیوں؟ جب یہ گھر کے اندر رہیں گے، ان کو موقع ملے گا، بات چیت ہوگی، دوبارہ کوئی بات ہوگی، شوہر نہ نفقے کا بھی ذمہ دار ہے، وہ شوہر کی وراثت کی بھی حصے دار ہے، پردہ بھی نہیں ہے، بچوں کو بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں، موقع ملے گا صلح کا، بات کرنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا. اور یہی شریعت چاہتی ہے. تو لہٰذا اس بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس شادی کے اندر صرف ہنی مون پیریڈ نہیں ہے. شادی کے رشتے کے اندر کبھی کبھار مشکل حالات اور وقت بھی آئے گا، سرد موسم بھی آئے گا، خزاں کا موسم بھی آئے گا، خشک موسم بھی آئے گا، اور یہ سب زندگی کا حصہ ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، نہ کہ ہر وقت ایک دوسرے سے گلے شکوے رہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 10 وہ جو محاورہ ہے نا، داڑھی میں تنکا، اتنی بڑی داڑھی ہم کو نظر نہیں آتی کسی کی، لیکن اس میں اگر ایک تنکا آ جائے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ شوہر بیوی کے معاملے میں تو سب سے زیادہ اس کا خیال ہونا چاہیے. ویسے بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو دیکھیں اس کے اندر 10 اچھائیاں ہیں اور 2 برائیاں ہیں، تو بھائی 10 اچھائیاں زیادہ ہیں نا 2 سے. اگر ایک چیز میں آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر سست ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو باقی چیزیں تو کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ برا ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں عاشرہن وعاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ عرف کے مطابق زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں کوئی چیز ان کی بری لگتی ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں برا لگ رہا ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی خیر ڈالی ہوئی ہو، وہ ایک بہترین ماں ہو. جیسے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتی ہو لیکن وہ بہترین ماں ہو، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہو، ان کو دین کی تعلیم دیتی ہو، ان کو اچھے اخلاق سکھاتی ہو. تمہارے ساتھ اس کی نہیں کوئی بات نہیں، گزارا کرو. اس کے اندر اگر 2 کمی خامیاں ہیں تو 10 اچھائیاں بھی تو ہیں. ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ یہ شادی کا رشتہ چلے، رشتے ٹوٹے نہیں، رشتے چلے. اس لیے بار بار طلاق اور خلا کے جو احکامات ہیں وہ شریعت ہمیں بار بار قرآن میں تفصیل سے بتاتی ہے، اور بڑی تفصیل سے بتاتی ہے. نمبر 2، یہ جو ایک دوسرے سے ہم موازنہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں دوسرے شوہر بیوی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ جو آج کل سوشل میڈیا نے برباد کر دیا ہے کہ بھائی فلاں میاں بیوی وہاں گھوم رہے ہیں، فلاں میاں بیوی یہ کر رہے ہیں، فلاں شوہر اپنی بیوی کے لیے تحفہ لے کر آیا تو اس نے ڈال دیا، بیوی شوہر کے لیے کیا تو اس نے وہ ڈال دیا، آج میں نے اپنے شوہر کے لیے بنایا ہے، آج میں نے اپنی بیوی کے لیے لایا، اس نے اور برباد کر دیا. کتنے ہی واقعات اب اخباروں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ شوہر بیوی جن کو دنیا بہترین شوہر بیوی سمجھتی تھی جوڑا، اور جب ان کا بھید کھلا تو پتہ چلا یہ دونوں تو ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن، ایک دوسرے کو شوہر بیوی کو مارتا تھا، دونوں مل کے فراڈ کرتے تھے، دونوں کی طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو طلاق ایسے تو نہیں ہوتی، پیچھے ایک پوری کھچڑی پکتی ہے، ایک پورا ٹائم لگتا ہے.
تو دوسروں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں کہ آپ کی شادی کیسی چل رہی ہے. ہر گھر کے اپنے حالات ہیں، ہر گھر کے اپنے معاملات ہیں، ہر گھر کے اپنے تقاضے ہیں. تو ہم جو ہر وقت کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی ایسی ہونی چاہیے، دیکھو اس کے گھر میں یہ، اس کی بیوی یہ کرتی ہے، اس کا شوہر یہ کرتا ہے، کہ یہ کوئی جائز بات نہیں ہے. یہ بالکل ہی بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی طبیعت الگ ہے، آپ کے گھر کا ماحول الگ ہے، آپ کے مسائل الگ ہیں، ان کے گھر کا ماحول مسائل الگ ہے. اور پھر دکھاوا الگ چیز ہے، اصل تو چیز حقیقت ہے، اور وہ تو وقت آنے پہ پتہ چلتی ہے. تو لہٰذا جو باہر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اپنی زندگی کو مت کمپیئر کریں، اور نہ ہر وقت اپنے شوہر بیوی ایک دوسرے کو یہ کمپیریزن کرتے رہیں. نمبر 3، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. دیکھیں غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے. تو ہم سب خطا کار ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ان من ازواجکم واولادکم فتنہ، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تو ان سے خبردار رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، ان تینوں الفاظ کے اندر بڑی گہرائی ہے. یہ جو تعفو ہے اس کا معنی معاف کرنا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا. شوہر بیوی میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی، تو کیا کریں؟ معاف کر دیں. اور معاف ایسے نہیں کہ چلو جانے دیا، اب ایک دن کے بعد دوبارہ تانا دے دیا، 3 دن کے بعد دوبارہ وہ یاد دلا دیا، 1 مہینے کے بعد پھر کوئی مسئلہ ہوا، پھر وہ بات یاد آ گئی. تعفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دو، اریز کر دو. یہی ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ آپ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو مٹا دیجئے. آپ گناہوں کو مٹانا پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم اس بات کو بھول جاؤ جیسے وہ ہو ہی نہیں ہے. وَتَصْفَحُوا، وَتَصْفَحُوا کا معنی ہوتا ہے ایک نیا باب شروع کر دو، ایک نیا معاملہ شروع کر دو، یعنی اس چیز کو بھول کے ایک نئی زندگی شروع کر دو. وَتَغْفِرُوا، اور تم اس کو ڈھانپ دو، اب اس کو دوبارہ ذکر نہ کرو. یہ جو تغفروا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اور یہ اس معنی میں آتا ہے کہ بالکل معاف کر دو، بالکل اسکریچ کر دو، مٹا دو، اس کو بھول کے ایک نئی بات شروع کر لو، اس کو بالکل ختم کر دو. یہ اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دینے والا اور رحم کر دینے والا ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. غلطی سب سے ہوتی ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم کر رہے ہوں گے نا تو ہمارے رشتے چلتے رہیں گے، ہمارے معاملات اچھے رہیں گے. نمبر 5، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا صلح کا معاملہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کے اندر خیر ہے. صلح کسے کہتے ہیں؟ کبھی ملکوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، 2 کاروباروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پارٹنرز میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں. ایک آدمی اپنا موقف رکھتا ہے، دوسرا آدمی اپنا موقف رکھتا ہے، پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ کر لو، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ کر لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے. ہر چیز میں صلح کرو. لڑکے کیا ملے گا؟ ہم جب یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اکثر یہ معاملات اس لیے نہیں ہو رہے ہوتے کہ دین کا معاملہ ہے یا بچوں کا معاملہ ہے. اکثر یہ معاملات اپنی انا کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، میری بات کیوں نہیں مانی، مجھے یوں کیا، مجھے یوں کیا. یہ تو سوچیں کہ اس معاملے کے ہونے کے بعد، اس طلاق یا خلا کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے حالات اور معاملات کیسے چلیں گے، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی. کہنے والے کہتے رہیں گے، یہ سب چلے جائیں گے. اس وقت کوئی نہیں آئے گا جب آپ اور آپ کے بچے پریشان ہو کے بیچ میں، معاشرے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے. اور معاف کرنے میں کتنی اچھی بات ہے، نرمی میں کتنی اچھی بات ہے. اللہ کے نبی فرمائے وسلم ان اللہ رفیق یحب رفقہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. اس کے بعد اپنی شوہر بیوی کے ساتھ وقت گزارا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں
احادیث ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے میں گئے. اب غزوہ کتنا بڑا کام ہے، کتنی تھکن والا کام ہے، کتنی اعصاب پہ سوار کام ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ واپس آ رہے ہیں. جب واپس آ رہے تھے اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب بھی سفر پہ جاتے اپنی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لے کر جاتے. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی. آپ نے صحابہ کو حکم دیا تم سب آگے جاؤ، میں اور عائشہ پیچھے آ رہے ہیں، اور سب آگے چلے گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا عائشہ اترو، آؤ دوڑ لگاتے ہیں. اور دونوں میاں بیوی دوڑ لگا رہے ہیں. ہم عائشہ 15-16 سال کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 55-60 کے سال کے درمیان. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اسپیشل اٹینشن دینا چاہتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رات گئے دیر تک. اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد گھر آ جاتے تھے. عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو، ملنے ملانے کو پسند نہیں کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی کام ہو، ضروری کام ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشاورت ہوتی تھی، رات میں کر لیا کرتے تھے. کوئی اور کام ہوتا رات میں ہو گیا، ورنہ عمومی حالت یہ تھی کہ عشاء کے بعد گھر کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے رات دیر تک میں اللہ کے نبی کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی. اس زمانے میں کوئی موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ آپ بیوی بول رہی ہے آپ موبائل پہ جو ہے اپنا لگے ہوئے ہیں یا اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ام زرعین کی حدیث، اگر آپ وہ پڑھیں تو اما عائشہ بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں اما عائشہ 11 عورتوں کی خصوصیات بتاتی ہیں. وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسی ہے، اس کی ساس ایسی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا ہے. 11 عورتوں کی خصوصیات بتائیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے ام زرین کی طرح ہو. یعنی آپ نے ساری باتیں سنی، ساری عورتوں کی باتیں سنی، ان کی خصوصیات سنی، اما عائشہ بتا رہی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے اس کی طرح ہو. اس کا مطلب ہے آپ غور سے سن رہے تھے، آپ اٹینشن دے رہے تھے. تو آج ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے شوہر کے پاس بیوی کے لیے، بیوی کے پاس شوہر کے لیے، لیکن کسی بھی طرح کوشش کر کے یہ وقت نکالنے کی ضرورت ہے. رات کے وقت نکالیں، دن کے وقت نکالیں، کبھی اکیلے بیٹھ جائیں، کبھی موبائل چھوڑ کے واک پہ چلے جائیں، کچھ بھی کریں. جب آپس میں بغیر کسی ڈسٹربنس کے بات چیت ہوتی ہے تو بہت سارا جو دل کا میل ہے، جو دوریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور نمبر 6، اللہ سے خوب دعائیں کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دعا سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہمارے شوہروں میں سے اور اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ دعا کیا کریں، کیونکہ دیکھیے شیطان کیا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت سجاتا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آج ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے آج ایک بندے کو اس گناہ پہ ڈال دیا، ایک کہتا ہے اس گناہ پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے سن رہا ہے. پھر ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے یا اس کے قریب ہوتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے. کیوں؟ جدائی کا کیا معنی؟ جدائی کا معنی یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، جدائی کا معنی ہے کہ جھگڑا ہو گیا، جدائی کا معنی یہ کہ علیحدگی ہو گئی نا، یہی بات ہوگی. شیطان اس پہ خوش ہو رہا ہے. تو جس پہ شیطان خوش ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کو شادی پسند ہے، اللہ کو نکاح میں محبت پسند ہے، شوہر بیوی کا الفت اتحاد اور ایک ہونا پسند ہے. اور شیطان کو کیا پسند ہے کہ دور کر دو. تو ہم اگر شیطان کے واروں سے، اس کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ اس سے بڑھ کے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اور پھر ان ساری باتوں کی بات یہ کہ بھئی جیسے میں نے آپ کے سامنے تمہید میں بھی کہا، شروع میں بھی کہا کہ دیکھیے اس شادی کے رشتے میں، اس شادی کے موسم میں سردیاں بھی ہیں، گرمیاں بھی ہیں، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، سارے موسم آئیں گے. تو ہر وقت یہ کہنا کہ میرا شوہر ایسا نہیں، میری بیوی ایسی نہیں، میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے تھا، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے تھی، تو یہ سارے شوہر بیویاں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے شوہر بیوی ہیں.
جو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں، ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، یہ ایکٹنگ ہے، یہ ریئل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ غصہ بھی کرتا ہے شوہر، بیوی شکوہ بھی کرتی ہے، یہ بالکل نیچرل ہے، یہ اصل ہے۔ شوہر دیر سے بھی آتا ہے، بیوی دیر سے بھی کھانا پکاتی ہے، یہ بھی اصل ہے۔ شوہر کچھ کام بھول جاتا ہے جو بیوی نے اس کو کہے ہوتے، یہ لے آئیے گا، یہ کر دیجیے گا، اور بیوی کھانا اچھا بنانا یا کھانے میں نمک اور شکر ڈالنا بھول جاتی ہے، یہ بھی نارمل ہے۔ اور بعض اوقات یہ وہ معاملات ہیں جن کی بنا پہ گھر پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب کو مجھے پتہ چلا ان کی بیوی نے ان سے اس لیے طلاق لے لی کیونکہ جب وہ کہیں جاتے تھے باہر کھانے پینے کچھ ملنے ملانے، تو وہ اپنی ماں کو سیٹ پہ آگے بٹھاتے تھے اور بیوی کو پیچھے بٹھاتے تھے۔ اب یہ کس کی چال ہے؟ تو کوئی عقل مند آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے طلاق لے دوں؟ کوئی کھاتا پیتا آدمی جس کو 2 + 2 4 پتہ ہو، وہ اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بیوقوفی کس نے ڈالی اس کے دماغ میں، جس نے اس کے اندر ضد اور جڑ پکڑ لی؟ یہ شیطان نے ڈالی۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ میرا شوہر ایسا، میری بیوی ایسی، میرا شوہر ایسا، میری بیوی ایسی۔ سارے شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے شوہر ہیں، ساری بیوی ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ کی بیوی ہیں، کیونکہ یہ سب انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاجوں کو مختلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کو مختلف بنایا۔ نہ شوہر بیوی کی طرح سوچ سکتی ہے، نہ بیوی شوہر کی طرح سوچ سکتی ہے، یہ بالکل ہیومن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر رشتوں محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے ان کے گھروں کے اندر تعالیٰ خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے کہ میثاقا غلیظا، کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو انتہائی مضبوط ہے۔ عربی زبان میں غلیظ کا معنی ہوتا ہے گاڑھا، گاڑھا یعنی اس کے اندر تہ موٹی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قرار دے رہے ہیں کہ یہ میثاقا غلیظا ہے، یہ ایک بڑا ہی مضبوط قسم کا رشتہ ہے۔ اور اس کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ اتارا، سب سے پہلا رشتہ وہ نکاح کا رشتہ تھا۔ اولاد کے ساتھ نہیں آدم آئے ہمارے والد، بلکہ آدم اور حوا ہماری والد اور ہماری والدہ نکاح کے رشتے میں شروع ہوئے۔ یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں جا کے رہو، تو کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جاؤ۔ جنت میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا السلام علیہ کو پیدا کر دیا، رشتے کو پیدا کر دیا۔ پھر دونوں نے جنت میں وقت گزارا۔ پھر جنت سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں جنت سے تم دونوں کے دونوں اب دنیا میں چلے جاؤ۔ دونوں کو ساتھ رکھا، دونوں الگ نہیں ہوئے بلکہ دونوں کو ساتھ رکھا، کیونکہ یہ رشتہ میثاقا غلیظا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ چلتا رہے، اس رشتے میں محبت رہے، یہ رشتے برقرار رہیں، ان تمام کمزوریوں، ان تمام غلطیوں، ان تمام چیزوں کے باوجود جو انسانوں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ رشتے برباد ہو جائیں، یہ رشتے ٹوٹ جائیں، ان رشتوں کو نظر لگ جائے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کو جوڑنا ہے، اپنے رشتوں کو بھی جوڑنا ہے اور دوسروں کے رشتوں کو بھی جوڑنا ہے، توڑوانا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کرو، دونوں کو بٹھا کے سمجھاؤ، دونوں کو سکھاؤ، دونوں کو بتاؤ، دونوں کے اندر سے دونوں کو صبر کی تلقین کرو، دونوں کے اچھے اخلاق کی تلقین کرو، تاکہ یہ رشتہ قائم رہے۔ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں، دونوں ایک دوسرے کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوگی انسان میں نا، ساری برائیاں تو نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں کی حفاظت کرے،
ہمارے خاندان ہمارے دوستوں کے رشتوں کی حفاظت کرے، اس امت کے رشتوں کی حفاظت کرے، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنے شوہر اور بیوی کو ان کی تمام اچھائیوں اور کمزوریوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ جو غم اور مشکلات ان سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ خوشیاں واپس لا دے۔ اے اللہ ان کے صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مشکلات کے بدلے، آزمائش کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ ان کو واپس کرا دے۔ اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ شہر کو کوئی ایسا ولی وارث ہے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، شہر کی خدمت کرے، شہر کو رہنے کے قابل شہر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے لیے راحت کا باعث بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عبد المجید بھائی کی صاحبزادی کا بھی 2 دن پہلے انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت اور خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو معاف کرنے والا بنا دے، لوگوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے، ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔